کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو لاکھوں حاجی شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں مارتے ہیں وہ کنکریاں آخر جاتی کہاں ہے؟ کیا وہ زمین میں جذب ہو جاتی ہے؟ کیا کہیں غائب کر دی جاتی ہے؟ کیا کوئی خفیہ جگہ ہے جہاں یہ سب جمع ہوتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمی جمعرات کے بعد ان کنکریوں کا کیا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کیا حکمت تاریخ اور جدید نظام کار فرما ہے۔ یہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ رمی جمعرات ہے کیا۔ رمی کا مطلب ہے پھینکنا اور جمعرات کا مطلب ہے شیطان کو نشانہ بنانے کی جگہ۔ تین ستون ہے: جمرہ صغرا، جمرہ وسطی اور جمرہ عقبہ یعنی بڑا شیطان۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں مار کر اس کے وسوسوں کو رد کیا۔ آج حاجی اسی سنت کو زندہ رکھتے ہیں۔ ہر حاجی 7 کنکریاں مار کر علامتی طور پر شیطان کو مسترد کرتا ہے۔ یہ صرف ظاہری عمل نہیں بلکہ روحانی تربیت کا درس ہے۔ حجاج کو کنکریاں مزدلفہ سے چننے کی سنت ہے۔ یہ چھوٹی صاف بغیر نوک والی کنکریاں ہوتی ہے، لیکن چونکہ آج کل حاجیوں کی تعداد لاکھوں میں ہے اس لیے سعودی انتظامیہ صاف جراثیم سے پاک کنکریاں بھی فراہم کرتی ہے۔ بعض حجاج بازار سے پیک کنکریاں بھی خرید لیتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو اکثر دلوں میں آتا ہے کہ جب لاکھوں لوگ روزانہ جمعرات پر کنکریاں مارتے ہیں تو وہ زمین پر پڑی رہتی ہے، کیا انہیں کوئی صاف کرتا ہے یا کیا وہ وہاں جمع ہو جاتی ہے؟ در حقیقت سعودی حکومت نے رمی جمعرات کے مقام کو جدید ترین نظام سے آراستہ رکھا ہے۔ نئے جمعرات پل کے نیچے خودکار نظام بنایا گیا ہے۔ جب حاجی کنکریاں مارتے ہیں تو وہ نیچے گرتی ہے اور ایک بڑی نالی نما جگہ میں جمع ہوتی ہے۔ اس جگہ کو انڈر گراؤنڈ کلیکشن سسٹم کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی سرنگ یا کنویں جیسے ہے۔ وہاں سے کنکریوں کو جمع کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے اور محسوس جگہوں پر منتقل کیا جاتا ہے۔ جمعرات میں کئی منزلہ پل سے 3 ستونوں پر لاکھوں کنکریاں برسائی جاتی ہے۔ یہ پل 15 میٹر اونچا ہے اور اس سے منسلک ستونوں پر کنکریاں پھینکی جاتی ہے۔ ہر حاجی ایک بار میں 7 کنکریاں پھینکتا ہے۔ حجاج جمعرات میں رمی سے فارغ ہونے کے بعد کنکریوں کو ایک مشین سے ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جمع شدہ بجری پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ انہیں گرد اور دیگر علائشوں سے پاک اور صاف کیا جا سکے۔ اس کے بعد انہیں گاڑیوں پر لاد کر ایک جگہ منتقل کیا جاتا ہے اور وہاں سے حج سیزن کے اختتام تک ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے۔ بات قابل ذکر ہے کہ میدان میں جمعرات کی سہولت ایسی ہے کہ زائرین گروہ کی شکل میں پتھر پھینکتے ہیں۔ اس موقع پر انہیں مزید آرام کے لیے وینٹیلیشن، ایئر کنڈیشن، دیکھ بھال اور سہولیات کی خدمات حاصل ہوتی ہے۔ ہر سال جمعرات میں برسائی جانے والی کنکریوں کی تعداد مختلف ہوتی ہے کیونکہ کنکریاں حاجیوں کی تعداد کے مطابق ہوتی ہے۔ سعودی عرب نے رمی جمعرات سمیت حج کے تمام مناسک کی ادائیگی کے لیے لاکھوں زائرین کے لیے غیر معمولی خدمات فراہم کی ہے۔ جمعرات کے مقام پر آمد و رفت کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس کے علاوہ جمروں پر سنگ باری کے لیے کئی منزلہ پل تعمیر کیا گیا ہے جہاں عازمین کسی رشک کے بغیر شیطان کو کنکریاں مارنے کا رسم ادا کر سکے۔ مشاعر مقدسہ کے ترقیاتی منصوبے پر کام کرنے والے معروف تعمیراتی کمپنی کدانا کے انجینئر احمد صحبی نے بتایا کہ رمی کے 3 دن گزرنے کے بعد جب مینا خالی ہو جاتا ہے اور حجاج کرام مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد کنکریوں کو نکالنے کی کارروائی شروع کی جاتی ہے۔ انجینئر الصحبی کے اس حوالے سے مزید کہنا تھا کہ جمعرات کا پل اس وقت 4 منزلہ ہے اور ہر منزل پر شیطان کو کنکر مارنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ قوس نما ستون پل کے تہخانے تک پہنچ جاتے ہیں۔ قوس نما قوس اس اندازے میں بنائے گئے ہیں کہ وہاں آنے والی کنکریاں لازمی طور پر ستون سے ٹکراتی ہے اور اس کے بعد وہ قوس سے ہوتے ہوئی 15 میٹر نیچے تہخانے میں جا گرتی ہے۔
जमरात के तहखाने में खसूसी मेकनिज्म के तहत कन्वेयर बेल्ट पर छोटी छोटी ट्रालियां बनाई गई है जो चारों मंजिलों से आने वाली कंकरियों को जमरात के 15 मीटर जेर जमीन बने केबन में एक जगह जमा करती है। हज अय्याम खत्म होने के बाद इन कंकरियों को पानी और मखसूस मवाद से साफ किया जाता है ताकि उन पर लगी मिट्टी और दीगर जरासीम को साफ किया जा सके। बाद अज़ां इन्हें आइंदा बरस हज के दौरान इस्तेमाल करने के लिए मुतल्लिका इदारों के हवाले कर दिया जाता है जो कंकरियों को पैकेटों में रखते हैं, जबकि कुछ को हज अय्याम से कबल मुजदलफा में बखेर दिया जाता है। अब हर जमरे के नीचे एक स्लोप सिस्टम बनाया गया है। ये खास जाविया पर झुका हुआ फर्श है जो कंकरियों को नीचे बहा देता है। फिर ये कंकरियां रोलिंग कन्वेयर बेल्ट्स पर आ जाती है, वहां से एक बड़ी मशीन के जरिए ये सॉर्टिंग एरिया में जाती है। पुराने वक्तों में जब ये निज़ाम नहीं था तो कंकरियां जमीन पर ही रहती थी। हुकूमत के मजदूर हर दिन सफाई करते, बेलचे चलाते और उन्हें ट्रालियों में भर कर ले जाते। मगर आज की तरक्की ने इस अमल को इंतहाई आसान, मुनज्जम और खुदकार बना दिया है। ये अमल सिर्फ पत्थर मारने का नहीं बल्कि नफ्स और शैतान को मुस्तरद करने का ऐलान है। हर कंकरी गोया एक नारा है, ए शैतान मैं तेरे खिलाफ खड़ा हूँ। ये वो लम्हा है जब इंसान अल्लाह से वादा करता है और वो बुराई के खिलाफ लड़ेगा। तो नाजरीन, अब भी जब भी आप रमी जुमरात की वीडियो देखें या खुद रमी करें तो याद रखें कि आप सिर्फ पत्थर नहीं फेंक रहे बल्कि ये ऐलान कर रहे हैं कि आप हक के रास्ते पर कायम हैं। और ये कंकरियां जो कि जमीन के अंदर जदीद निज़ाम के तहत जा रही है वो शायद दुनिया की वाहिद ऐसी कंकरियां है जो हर साल लाखों लोगों की नीयत, जज्बा और रूहानियत की गवाही गवाह बनती है। क्योंकि रमी करते वक्त हर हाजी की जुबान पे ये दुआ होती है, ए अल्लाह मुझे उन लोगों में शामिल फरमा जो अपने नफ्स और शैतान को मगलूब करके तेरी रजा हासिल करते हैं। ए अल्लाह शैतान को मेरे ऊपर कभी भी गलबा न दे और मेरे दिल में उसका कोई रास्ता बाकी ना रख। या अल्लाह मेरी ये रमी गवाह बन जाए कि मैंने तेरे दुश्मन को अपना दुश्मन जाना और तेरे रास्ते को इख्तियार किया। या रब, जिसे कंकरी मारकर मैंने शैतान को रद्द किया, ऐसे ही जिंदगी भर उसके रास्ते से दूर रखना। ए परवरदिगार, मेरे हज को कबूल फरमा, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा और मुझे शैतान के धोखे से महफूज रख। या अल्लाह, इस रमी को मेरे लिए गुनाहों की माफ़ी, नफ्स की पाकीज़गी और तेरी खुशबू का ज़रिया बना दे। ये वो दुआ होती है जिसके ये कंकरियां गवाह होती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें बार बार हरमैन शरीफैन की बात अब हाज़िरी नसीब फरमाए और जो भी इस वीडियो को देखे अल्लाह पाक उनके दिल की तमाम जायज़ मुरादें पूरी फरमाए। अल्लाह पाक उनको हर किस्म की परेशानी और मुसीबत से महफूज रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह।